السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر فائن. تو بیسکلی آج ہمارا ای کامرس سیریز کا تھرڈ لیکچر ہے. پریویس 2 لیکچرز میں نے آپ لوگوں کو ای کامرس کے بارے میں ڈیٹیل میں گائیڈ کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای کامرس کیا ہے، اس کے بیسک ٹائپس کیا ہیں، اور اس کے بینیفٹس اور اس کے ویک پوائنٹس کو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے ای کامرس اور ای بزنس کے درمیان میں جو میجر ڈفرینس ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح سے ہم ای کامرس بزنس کو وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اسے ارننگ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں نے اپنے پریویس 2 لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. تو اگر آپ لوگوں کے کانسیپٹ نہیں کلیئر تو پہلے آپ وہ والے لیکچرز دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے جو پریویس کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو بیسکلی آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو 2 مین کانسیپٹ کلیئر کروں گی. فرسٹ ون از پاکستان میں ای کامرس کا فیوچر کیا ہے، and second one is why people fail in e-commerce. So in the very first slide, what is the future of e-commerce in Pakistan? So basically we can say if we talk about Pakistan تو یہ ایک بہت مرجن مارکیٹ ہے. اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ڈور تک لے کر آ رہے ہیں، اور یہ ٹرینڈ ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جا رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک شاپنگ مال ہے جہاں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور آپ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر اپنے گھر تک لے کر آتے ہیں. تو اس میں کافی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم آن لائن چیزوں کو آرڈر کرتے ہیں اور ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ ہمارے ڈور اسٹیپ تک آ جاتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ای کامرس بھی ایک شاپنگ مال ہے جہاں پر ہم خود چل کر نہیں جاتے، بلکہ ود دا ہیلپ آف موبائلز اینڈ لیپ ٹاپ اینڈ آف کورس انٹرنیٹ ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ خود ہمارے ڈور تک آ جاتی ہیں. تو اسی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ای کامرس کے فیوچر کی اگر ہم بات کریں تو ای کامرس کا ایک ٹرینڈ ہے جو کہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے. جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو زیادہ تر شاپنگ میری آن لائن ہی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں باہر جاؤں اور اسپیشل جا کر میں اپنی چیزیں خریدوں. تو میں اپنی آسانی کے لیے کیا کرتی ہوں کہ میں چیزوں کو آن لائن آرڈر کر لیتی ہوں جو بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے، اور یہ میرے لیے بہت آسان ہے، جس میں مجھے بالکل بھی اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا، اور اتنی دور نہ ہی مجھے اپنا پیٹرول خرچ کر کے جانا پڑتا ہے اور نہ ہی اتنی ایفرٹ لگانی ہوتی ہے. تو بالکل میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی پروڈکٹس کو آن لائن ہی آرڈر کرتے ہوں گے اور اپنا بہت سا ٹائم اور منی سیو کر لیتے ہوں گے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح ای کامرس کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ اسپریڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو آنے والے وقت میں ہر چیز آن لائن ہو جانے والی ہے اور صرف ای کامرس کا دور ہوگا، اور ہر کوئی ای کامرس کی طرف موو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور جو لوگ ابھی سے ای کامرس میں اپنے بزنس کو موو کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا اور انہیں بعد میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی فیس نہیں کرنا پڑے گی. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ای کامرس کے فیوچر کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ای کامرس میں جو اس کا فیوچر ہے وہ بہت زیادہ سیکیور ہے. تو اگر ہم اس کے بالکل اپوزٹلی بات کریں ریشو آف فیلئر کی کہ ای کامرس میں لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگ اپنے پروڈکٹس کی سلیکشن رانگ کرتے ہیں. اور پروڈکٹ کی رانگ سلیکشن تب ہوتی ہے جب آپ پروڈکٹ پر پراپر ریسرچ نہیں کرتے اور پراپر انالیسس کیے بغیر اسے اپنے بزنس کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب میں اپنے موسٹلی لیکچرز میں پروڈکٹ ریسرچ کا ورڈ یوز کرتی ہوں، جس کا مطلب ہے کہ جو پروڈکٹ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پروڈکٹ کی ریونیو کنسسٹنسی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ پروڈکٹ کی پاسٹ امیج آ جاتی ہے کہ آج سے 1 سال پہلے یہ پروڈکٹ کیسی تھی اور اس کا کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پروڈکٹ میں ایکسپینشن کے چانسز کو بھی دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اسے ان فیوچر ایکسپینڈ کرنا ہے تو کیا رسک آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ملٹیپل رسک فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں ہمارے پروڈکٹ کی سلیکشن سے پہلے دیکھنا ہوتے ہیں. تو ان سمپل ورڈز ایسی بہت سی پروڈکٹ سلیکشنز ہیں جو ہم رانگ کر بیٹھتے ہیں، تو آبویسلی وہ آپ کے بزنس پر افیکٹ کرے گی اور آپ کے بزنس کو فیلئر کی طرف لے کر جائے گی. تو جتنا مرضی پیسہ لگا لیں آپ، بٹ جب تک آپ کا پروڈکٹ ویلیویبل نہیں ہوگا اور ورتھفل نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ورتھفل پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی پہلے ریسرچ کرنا پڑتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنا پروڈکٹ سلیکٹ کریں تو آپ اس کے ان اینڈ آؤٹ پہلے سے ہی دیکھ لیں.
اس کے علاوہ جو سیکنڈ ریزن ہے وہ ہے رانگ ایکسپیکٹیشنز، کیونکہ موسٹلی لوگ اپنے بزنس کے ساتھ کوئک ایکسپیکٹیشنز لگا بیٹھتے ہیں، جبکہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر بزنس کو بلڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ فرسٹ ڈے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ انکم آ جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے. تو یہ کوئک ایکسپیکٹیشنز بھی ہمیں فالس کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ موسٹ آف دی کیسز لوگ یہ ایکسپیکٹیشن بھی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب کسی کا بزنس تھوڑا سا ڈاؤن جاتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر لیتا ہے کہ شاید وہ فیل ہو گیا ہے اور وہ اس کے بعد اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہماری رانگ ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے. تو آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ کہ رانگ ایکسپیکٹیشن بھی ہمارے بزنس کو فیلئر کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ ریزن ہے ہماری وہ ہے چیپ کوالٹی. کوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. موسٹ آف دا کیسز ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لیول کے بزنس ہوتے ہیں جو کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی پر فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے پروڈکٹ کی کوالٹی پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی سیٹسفیکشن ہماری گڈ کوالٹی سے ہی ملتی ہے. سو ان سمپل ورڈز کوالٹی فوکس شوڈ بی ریئلی امپورٹنٹ، بیکاز گڈ کوالٹی آپ کے بزنس کو گرو کرتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے بزنس کے لیے کوئی بھی پروڈکٹ سلیکٹ کریں تو وہ سب سے پہلے ورتھ فل ہونی چاہیے، ویلیویبل ہونی چاہیے، اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ کوانٹٹی سے زیادہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزنس میں ڈائیورژنز نہیں لے کر آتے. مطلب ملٹیپل پروڈکٹس کو لانچ کرنے کی بجائے ہم ایک ہی پروڈکٹ پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک پروڈکٹ سے آپ کو سکسیس مل رہی ہوتی ہے تو آپ کا فوکس سارا اسی پر ہوتا ہے. تو ٹرائی ٹو لانچ ملٹیپل پروڈکٹس، تاکہ آپ کی جب وہ پروڈکٹ ڈاؤن ہو جائے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، تو آپ کے پاس بیک اپ میں اور بھی پروڈکٹس ہوں جو آپ کے بزنس کو گرو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں. سو آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان پوائنٹس کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے جب بھی آپ اپنا پروڈکٹ سلیکٹ کریں. تو بالکل اسی طرح جہاں پر اسٹرینتھ ہوتی ہے وہاں پر ویکنیس بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی آپ ای کامرس میں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں تو آپ کو ہر چیز نیو نہ لگے اور آپ کو ڈیفیکلٹی جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے، اور یہ مسٹیکس جو میں نے بھی آپ لوگوں کو بتائی وہ آپ دوبارہ سے ریپیٹ نہ کریں. سو آئی ہوپ کہ آج کا یہ چھوٹا سا لیکچر آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو، اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.